خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول کے جو قرآن مجید میں سرگزشت بیان ہوئی ہے اس پر خالد صاحب سے بات ہو رہی ہے اس وقت۔ خالد صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جو اتمام حجت کا مرحلہ ہے، جس میں نبی کریم جب دعوت دیتے ہیں تو اپنے مخالفین کے اوپر حجت پوری کرتے ہیں دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ یہ بیک وقت کیا کام ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی طرف سے ایک قوم کے سامنے وہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے کہ جو پیغام اس قوم کے لیے ماننا ضروری تھا، ورنہ ان کے لیے اسی دنیا میں عذاب کی صورت میں موت کی سزا نافذ ہونی تھی۔ ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا معاملہ جب تک کہ ان پر بات اچھی طرح سے واضح نہ ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے سے، قرآن مجید کی بے مثال آیات اور اس کی تذکیر کے ذریعے سے، یاد دہانی کے ذریعے سے، اور پھر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں ان کفار کے اوپر بھی ایسے مراحل مسائل آئے کہ جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلایا۔ ان کے اندر جو ایک تکبر، ایک رعونت، اپنی بڑائی کا احساس تھا، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے مشکلات اور آفات آئیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، دل نرم کرنے والی، ان کو دل نرم کرنے کے لیے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ کہ کوئی شخص بہت ہی سنگ دل اور ہٹ دھرم ہو، وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہماری پکڑ ہو، یعنی خاص نشانیوں کا زمانہ ہوتا ہے، پیغمبر جب ان کے درمیان ہوتے ہیں تو کچھ ایسے حالات پیدا ہو۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کے ذریعے سے یہ تبصرہ بھی ہوا کہ دیکھو، یہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ معاملات، اپنے رسولوں کے ذریعے سے جب معاملات کیے ان کی قوموں کے ساتھ تو ایسا ہوا، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ بالآخر ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا، تمہارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہو تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اچھا، لیکن یہ جب ہو رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جانب تھا۔ ایک طرف ان کے موافقین تھے جو ساتھ دے رہے تھے، صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، اس میں مختلف طرح کے غریب لوگ بھی تھے اور اس میں کچھ بڑے لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوان اور غریب، اور جو عرب کی مقتدر قیادت تھی اس نے تقریباً انکار کر دیا۔ اور اس دوران میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا انکار ہر دعوت کے بعد بڑا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ نبی کریم کو پہلے ان کو کچھ اپنی طرف سے لالچ سے، کچھ کسی طریقے سے کچھ چیزوں کا آفر کر کے اپنی دعوت سے روک دیں، اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے جس میں حضور نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ قریش کی وہ قیادت اس کے بعد سخت دلی کی جانب ایک لمحہ لمحہ بڑھتی چلی گئی، تو یہ بھی اسی تمام حجتی کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم بات شروع سے کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ کے حوالے سے تو باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن قرآن مجید اس میں جس طرح سے قدم بقدم ان تمام باتوں پر تبصرہ کر رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعات میں ہو رہی ہیں، ان میں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس مرحلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورہ اعراف میں یہ بتایا کہ فرعون نے اسی طرح سے اس دور میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں اتمام حجت کے مراحل میں آیا، تو اس نے بار بار ان کو بلایا اپنے پاس اور یہ کہا کہ یہ ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں تم اپنے رب سے دعا کرو اور وہ ہمیں ان سے بچائے اور ہم سے دور کرے۔ تو ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ دعا سنتے اور اس عذاب سے ان کو نجات ملتی، اور ہر موقع پر فرعون پھر اپنے وعدے کو توڑتا، اور یوں آس پاس کے لوگوں کو، درباریوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص بد کردار انسان ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ اس کشمکش کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور کفار کے مخالفت میں عام لوگوں کے ذہن میں بات واضح ہو گئی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ گرد و پیش میں جو اہل کتاب رہتے تھے، ان لوگوں میں سے جو اچھے تھے ان کے ذریعے سے بھی مکے والوں کو یہ بات معلوم ہونی شروع ہو گئی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کر رہے ہیں، ان کی اس دعوت کا ذکر تو پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ جو مکی دور کی سورہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ گویا کہ وہ دور تھا، آپ کہیے کہ مکی دور کا ایک جو آخری حصہ تھا، کہ اس میں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ مکے کا بچہ بچہ یہ جاننے لگا تھا کہ حق کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر برحق ہیں، ان کا لایا ہوا کلام اللہ کا کلام ہے. جو انکار کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ ضدی ہے، اور یہ جو قرآن وعدہ کر رہا ہے یہ پورا ہونے والا ہے. اور وہ جو کفار تھے ان کا کفر پوری طرح واضح ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ کو پھر اس کے بعد نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہ آخری مرحلہ آیا جس کو پر ہم ہجرت و برات کہتے ہیں. یقیناً وہ مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ یوں سمجھیے کہ کلائمیکس ہوتا ہے، یعنی گویا کہ بات واضح ہو چکی ہے، بات کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں رہا. اس کے باوجود کفار اپنی ہٹ دھرمی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور گویا کہ اب اللہ کی طرف سے یہ طے ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جو تھوڑی بہت درگزر معافی کی گنجائش تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جب پیغمبر ان کے ساتھیوں کے درپے ہوئے اور ان کے لیے ہجرت کرنے کا موقع آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں، پچھلے رسولوں کی سرگزشت بیان کرنے کے ساتھ بھی اس کو واضح کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ بتایا کہ دیکھو یہ معاملہ اگر ہو گیا کہ تم اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو پھر اس کے بعد تمہارے یہ شہر والے بچیں گے نہیں. یہ تمہاری وجہ سے امان ہے ان لوگوں کہ تمہاری وجہ سے امان ان کو ملی ہے. جب تک پیغمبر اس شہر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے، جب تک شہر والے معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں. اور یہ آیت بھی قرآن میں بار بار آتی ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ وہ نشانی لے آؤ جو تم کہتے ہو کہ عذاب کی آنی ہے، تو ان کو بتا دو کہ جب تک کہ تم اس میں ہو تو یہ عذاب نہیں آ سکتا. یہ بات بار یہ وہی عذاب ہے جو اس کو آپ قیامت صغریٰ کہہ رہے تھے، چھوٹی قیامت جو دنیا میں آنی ہوتی ہے منکرین حق پر. یہ جو چھوٹی قیامت ہے یہ رسول کے آنے کے نتیجے میں قوم پر آنی ضروری ہوتی ہے. اور اس کے دیکھیں آپ اس کے 3 واضح فائدے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ ہر حال میں ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانے. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کے ذریعے سے اور وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے تو اللہ کی موجودگی اور اس کے ہر حال میں وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت فراہم ہو گیا. دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. جب آپ کی طرف سے پہلے دن سے جب کہ آپ تنہا تھے یہ بات واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کی جا رہی تھی کہ دیکھو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب جو لوگ میرا انکار کر رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب کے نتیجے میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور وہ وعدہ پورا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بالکل ثابت ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں رہا. اور تیسری جو بہت بڑی بات جو مذہب کا مقدمہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق یا سزا دے گا یا انعام دے گا. یہ ظاہر ہے لوگ عام طور پر مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس دنیا میں لوگوں کے سامنے یہ بات عملاً کر کے دکھائی، کئی مرتبہ رسولوں کی قوموں پر عذاب نازل کر کے، اور آخری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب نازل کر کے وعدہ کرنے کے بعد، اور اس کو پھر قرآن کی شکل میں اس پوری سرگزشت کو پریزرو کر کے محفوظ کر کے اب یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، یعنی دین کا مقدمہ کہ قیامت، بڑی قیامت آنے والی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کئی قیامتیں برپا کر چکا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی قیامتیں ان میں اور بڑی قیامت میں جو مشترک چیز ہمارے آپ کے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اچھے اور برے الگ الگ کیے گئے اور ان کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے دکھا دیا گیا لوگوں کو. قیامت تو دور ہے لیکن اس چھوٹی قیامت کے اندر یہ رونما ہو گیا. ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ انسان آخر کیا دلیل مانگتا ہے، وہ دلیل یہی مانگ سکتے ہیں نا کہ ہمیں دکھائیں کہ کیسے ہوگی. کہ برائی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک فرد واحد کہ جو اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو بالکل اکیلے تھے، وہ پہلے دن سے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے، مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو مٹ جاؤ گے. ان کی لائف ٹائم میں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. خالد صاحب اجازت دیجیے ایک بریک کی. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.